अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शेख मज़हर। आप देख रहे हैं SSAK न्यूज़। चलिए देखते हैं आज की अहम खबर। मेरे भाइयों, जरूरत के वक्त में किसी सियासी चीज पर गुफ्तगू ये कोई बेदीनी नहीं है। जरूरत के वक्त सियासत ये उलमा की जिम्मेदारी है। सबसे पहले इस मुल्क के गुलामी के आहट को महसूस करने वाले वो दिल्ली की जामिया मस्जिद के इमाम वक्त और फकीह वक्त हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह थे। उन्होंने डटकर फजल रहमान खैराबादी हैं जिन्होंने डटकर ऐलान किया कि लोगों, ये जो हालात हम देख रहे हैं, ये हालात दस्तक दे रहे हैं कि अनकरीब मुल्क गुलाम हो जाएगा और मुसलमानों पर जिम्मेदारी है कि उसकी आजादी के लिए जैसे और फराइज हैं ऐसे इस मुल्क की आजादी के लिए जिद्दोजहद करना भी फर्ज है। ये सबसे पहले शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ऐलान किया। फिरासत अलग होती है, सियासत अलग होती है। फिरासत से अल्लाह तबारक व तआला उलमा मशाइख पर हालात को खोल देते हैं। आज के हालात भी इस जमीयत के जिम्मेदारों के ऊपर अल्लाह के फजल से ज़हन को इशारे देना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहना चाहता कि यहाँ कुरान शरीफ ने बीजेपी और कांग्रेस का, TRS का जिक्र किया है, लेकिन कुरान शरीफ ने कैसर और किस्रा का जिक्र किया है और कुरान शरीफ ने कहा है आप परेशान मत हो। आज ये कैसर नाकाम हो रहा है, हिरकल को शिकस्त मिल रही है, एक एक सूबा उनके हाथ से छूट रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। फी बिज़इ सिनीन लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बाद फयौमइज़ यफ़रहुल मुमिनून बिनस्रिल्लाह। इसके जरिए से कुरान ने ऐलान किया है आप कैसर के नाकामी की वजह से परेशान मत होइए। अनकरीब कैसर और मुफस्सिरीन से आप तफसीर सुनिए। ऐसी हालत हो गई थी हिरकल की कि बैतुल मुक़द्दस उनके हाथ से चले गया, एक रियासत भी उनके हाथ में नहीं थी। उस वक्त वो जो बादशाह था वो झोपड़ियों में कबाइल में छुपते हुए फिर रहा था। कोई उम्मीद और इम्कान के कोई जरा बराबर भी इम्कान नहीं था कि कैसर रोम फिर से गालिब आएगा। लेकिन कुरान ने कहा, मैं बस एक पैगाम यहाँ से देने की कोशिश कर रहा हूँ। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला सहाबा में सबसे ज्यादा शरीफुन नफ्स, सबसे ज्यादा मोहताज और सबसे ज्यादा नबियों के पास सबसे बुलंद मकाम रखने वाले हैं। उनसे कभी कोई मुल्की हालात पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसें उन्होंने बहुत कम बयान की है। मुल्क के हालात आलम पर तजज़िया किया हो ऐसा कभी नजर नहीं आता। ये मौका है आलम की सियासी हालात पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला की ऐसी गहरी नजर है, दुश्मनों से मुल्क के आज़ादी के 75वें साल में जश्न आज़ादी मनाते हुए हम जमीयतुल उलमा ने इस बात को दोहराया है और अहद पैमान किया है कि बाबा कौम गांधी जी ने
جن 4 بنیادوں پر ملک کو ترقی اور مستحکم کرنے کا عزم کیا تھا، ہم ان باتوں کو دہراتے ہوئے خود اپنے طور پر ہم بھی اور عوام سے اور پورے ملک کے باشندوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ان 4 بنیادی چیزوں پر خود بھی عمل پیرا ہوں گے۔ سب سے پہلے اس ملک میں جتنے اقوام رہتے ہیں ان سب کے درمیان میں اتحاد اور پیار کو بڑھائیں گے اور اس کو مضبوط کریں گے۔ دوسری چیز کہ اس ملک میں اگر ملک کے دستور کے خلاف کوئی بات آئے گی تو پرامن اس کا احتجاج کریں گے۔ تیسری چیز بابا قوم نے کہا تھا کہ اس ملک میں رہنے والے جو بیکورڈ ہیں، SC/STs ہیں، ان کے درمیان میں کسی طرح کا فرق اور چھوت چھات نہیں رکھیں گے۔ اور چوتھی چیز بابا قوم نے ہم کو جو درس دیا تھا کہ ہم اپنے ملک میں بننے والی مصنوعات کو اور چیزوں کو اس کو ہم فروغ دیں گے بنسبت اس کے کہ باہر سے آنے والی چیزوں کو استعمال کریں۔ ان چیزوں کو دہراتے ہوئے آج ہم نے آزادی کا جشن منایا ہے۔ ہم سب اپنی طرف سے پورے ملک کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جنرل سیکرٹری جمعیت علماء تلنگانہ آندھرا پردیش خلیق احمد صابر آج سداسیو پیٹ میں جمعیت علماء کی جانب سے جنگ آزادی میں تحریک جنگ آزادی میں مسلمانوں کے کردار کے تعلق سے ایک اجلاس منعقد کیا گیا۔ یہاں کے ذمہ داران نے ایک اجلاس منعقد کیا تھا جہاں ہمارے اکابرین نے اس ملک کے لیے جو قربانیاں دی ہیں اور اس ملک کو جن حالات میں آزادی دلائی تھی اس کے تعلق سے نوجوانوں کو اور نئی نسل کو واقف کرانا تھا۔ تو جمعیت علماء کی جانب سے ہم لوگ یہ پروگرام میں مفتی اسلم صاحب صدر جمعیت علماء سنگاریڈی، مفتی عبدالصبور صاحب جنرل سیکرٹری جمعیت علماء سنگاریڈی بھی تشریف لائے اور آج ایک اجلاس یہاں ہوا ہے جس میں آج یہ طے کیا گیا کس اجلاس میں کہ یہ 75 سالہ جو جشن ہے اس میں یہاں کے جو لوگ ہیں وہ طے کیے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے کا خیال کریں گے، چاہے وہ کوئی بھی کمیونٹی کا آدمی ہو، ان کی تکلیف میں، ان کی پریشانی میں، ان کے مسائل میں ساتھ میں کھڑے رہیں گے اور اس سداسیو پیٹ کو ایک ماڈل کے طور پر انشاءاللہ ترقی دیں گے اور آئندہ کے کام کے سلسلے میں بھی اس میں یہاں تفصیلی بات چیت ہوئی ہے۔ تو اس طرح کے اجلاس ہونے سے لوگوں کے اندر جو اکابرین نے خدمات دیے ہیں ملک کے لیے ان کے سامنے آتی ہیں اور ان کے اندر جوش اور ان کے آئندہ کے کام کے لیے ان کو ہمت ملتی ہے۔ جزاک اللہ۔ سداسیو پیٹ کی جانب سے ہم تمام ہی سداسیو پیٹ کی عوام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں، اور اس جلسے کے انعقاد کرنے میں جتنے بھی حضرات نے تعاون فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، ان کے گھروں میں برکت نصیب فرمائیں، اور جن علماء نے بھی جو ہے اس میں کوششیں کی ہے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ہم اس اجلاس سے اہلیان سداسیو پیٹ کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام مذاہب کے لوگوں نے مل کر اس ملک کو انگریزوں سے آزاد کیا تھا، اسی طریقے سے آج ضرورت ہے کہ ہر مذہب اور ہر ایک قوم کے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی تمام کو مل کر اس ملک کو آگے بڑھانے اور ترقی پر لے جانے کے لیے جو ہے آپس میں اتحاد اور اتفاق کی ضرورت ہے۔ اس عزم کے ساتھ ہم نے جلسے کو منعقد کیا اور الحمدللہ ہم جلسے میں کامیاب رہے۔ آخر میں پھر جلسے میں شرکت کرنے والے تمام مہمان علماء کرام اور سامعین کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جمعیت علماء شاخ سداسیو پیٹ کی جانب سے۔